میرا نام حمیرہ ہے، میں بہت خوش مزاج لڑکی ہوں۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھرتیلی تھی۔ کھانے پکانے گھرداری میں نمبر 1 تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میری حاضر جوابی سے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری بڑی بہن نورین کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم اپنی چھوٹی بہن سے کچھ سیکھو، تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے اور ایک تم ہو پھوڑ۔ نورین بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں پوری 18 سال کی بھی نہ ہوئی تھی جب عمران کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگی اور میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ نورین کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی اور نورین باجی 21 سال کی تھی اور میں 18 سال کی۔ ہم اپنی اپنی سسرال چلے گئے۔ میرا رشتہ اس شہر میں ہوا تھا۔ سسرال میں یہ طے ہوا کہ میں اپنی ساس کا کام کیا کروں گی کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی جیٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھی، لہٰذا ساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بیاہی گئی تھی۔ دیکھنے میں کافی مقبول اور مناسب گھر تھا، لیکن میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر بیٹھی رہتی تھی اور شام کا کھانا کھا کر اپنے اپنے شوہر کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھی۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ پکانا پڑتا ہے، لیکن میرے شوہر الٹا مجھ پہ چڑھ دوڑے کہ تم گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کر راضی نہیں، وہی روایتی اختلاف۔ میں بہت روئی کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ بابا دل کے مریض تھے، لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اور خاموش رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر کبھی ساتھ نہ دیتے، اماں جی کے رعب و احترام میں چپ رہ جاتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے، کبھی مجھے ہنس کے نہ بلاتے، ہمیشہ جلی کٹی سناتے۔ دیورانی جیٹھانی جلتی پر تیل ڈالتی، لڑائی چلتی رہتی۔ نورین باجی بیاہ کے پردیش چلی گئی۔ باجی جب حیدرآباد آتی مجھے ملنے آتی۔ میرے سسرال والے نورین باجی کی سلیقہ مندی اور شوہر کی خدمت کو دیکھ کر ان کے گنگان گاتے۔ اب مجھے تانے ملتے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے غیروں کے گھر میں بھی اٹھ کر 6 بجے اپنے شوہر کو بیڈ ٹی دیتی ہیں، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے باجی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اسے سگے والدین تانے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے شوہر کا کاروبار بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے مزید چڑچڑے ہو گئے۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی ٹینشن کے بعد میں کافی بیمار رہنے لگی۔ اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک دن حسب معمول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور ننند کے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج رہی تھی جب میری اماں اچانک میرے گھر ملنے آ گئی۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئیں اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروایا گیا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی بس نس پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ بڑی باجی بھی آ گئی۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔ دوسری طرف شوہر صاحب نے پلٹ کر کوئی
रब्ता न किया। वह तो मजीद गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरी बेगम को कैसे लेकर गईं। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर हो गए और मैं एक बार होश में आ गई। अब मेरी अम्मा ने मेरे शौहर को फ़ोन किया और सारा हाल बताया तो वह उल्टा मेरी अम्मी पर गुस्सा हुए। एक तो आपकी बेटी कामचोर थी, दूसरा आए दिन बीमारी का बहाना लगाए रखती थी। अम्मा ने बहुत कहा लेकिन वह हस्बे मामूल गरजते बरसते रहे। अम्मा और अब्बा सर जोड़कर बैठ गए। मेरी ससुराल से बड़े लोगों को बुलाया गया और अलग घर का मुतालबा किया गया, जो कि नामंजूर हो गया। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मेरे शौहर ने मेरा हाल तक न पूछा और उल्टा अपने कारोबार का रोना रोते रहे। अम्मा बहुत गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती तो तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई बेगम ले आते और हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे शौहर ने नई चाल चली, तलाक की धमकी दी। मेरे अब्बा फौरन खड़े होकर कहने लगे, अभी तलाक दो फौरन, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी। मेरे शौहर लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरे शौहर अपने घर पहुंचे तो मेरी सास और नंदे कहने लगी, दफा करो इस बीमार को, ना काम की ना काज की, 24 घंटे बीमार, तुम उसे तलाक दे दो, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी और खूबसूरत बीवी लाएंगे। शौहर खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यकायक फटने को आ गया कि ये सब लोग चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे, बस इनको अपने काम और खिदमत की गरज है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी और औरत के सामने पेश नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे के जहन्नम में जलता रहूँगा। मेरी अम्मी अब्बू तलाक के कागज़ तैयार करवाने लगे। बड़ी बाजी अम्मी अब्बू को समझाने लगी, मगर वह किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? और भला अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई। 3 दिन बाद मेरे शौहर वापस आ गए और मेरे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे थे। मेरी अम्मा सख्त खफा थी, लिहाजा वह जल्दी ना मानी और कहा, दीवार खड़ी करो दरमियान में और सारा फसाद सिस्टम ख़त्म करो। शौहर ने अम्मी और अब्बू से वादा किया और यकीन दिलाया कि फसाद या ज़्यादती दोबारा नहीं होगी और मैं वापस अपने घर बाइज्जत तरीके से आई। मेरे शौहर ने कह दिया सबसे, आज सिर्फ मेरी बेगम मेरी अपनी रोटी पकाएगी, अम्मी और बाकी सबकी रोटियां दोनों भाभियां पकाएंगी बारी बारी से, और जो नंद भी आएगी वह साथ मिलकर खाना भी बनवाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बातें वाजिब हो गई, मेरी नंदें बहुत कम आती हैं। अब सब हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, शौहर का इंसाफ जिंदगी संवार देता है और इसकी नाइंसाफी जिंदगी तबाह कर देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।